فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 2 ہے۔ آج الحمدللہ اس کا سبق نمبر 15 ہے، جس میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 61 تک یہ آیات انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے سیکھنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ التوبہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، تو اس میں احکام و مسائل کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے، غزوات کے بارے میں گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں گفتگو ہے۔ اس میں دیگر احکام و مسائل، مہینوں کی گنتی، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، منافقین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا گیا، یہ تمام موضوعات اس صورت کا حصہ ہیں جو آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 192 ہے ہمارے سامنے، پارہ نمبر 10 ہے، اور اس پارے کی آیات، اس صفحے پر جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 36 تک یہ انشاءاللہ آیات ہم پڑھیں گے۔ ان آیات کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، یہود و نصارہ کے بارے میں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا یریدون، وہ چاہتے ہیں، تو مطلب کون چاہتے ہیں؟ یہود و نصارہ، اہل کتاب۔ تو چلیے ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آپ لوگ اشارات اور موضوعات کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، مطلب اہل کتاب کیا چاہتے ہیں؟ ان یطفئوا، یہ کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، بافواہہم، اپنے منہوں سے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے۔ یأبا کا مطلب انکار کرتا ہے، اللہ، الا، سوائے، ان، یہ کہ، یتم، وہ پورا کرے، نورہ، اپنے نور کو۔ اللہ انکار کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے۔ ولو، اور اگرچہ، کریہ الکافرون، کافر اس چیز کو ناپسند سمجھیں، اور اگرچہ کافر اس چیز کو ناگوار، ناپسند سمجھیں۔ تو یہاں اللہ کے نور سے مراد یعنی اللہ کا دین، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس دین کا خاتمہ کر دیں، اللہ کے اس نور کو ختم کر دیں، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ اس نور کو وہ پورا کرے گا۔ اللہ نے انکار کیا مگر یہ کہ اس نور کو وہ پورا کرے گا، اگرچہ کافر اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ جانے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے، ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی دی گئی، دین حق بھی دیا گیا، تو مقصد کیا ہے؟ یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وہ تکمیل کب ہوگی؟ فرمایا لیظہرہ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کرے۔ فعل مضارع سے پہلے لام آیا وجہ بتانے کے لیے، تاکہ وہ غالب کرے، ہو، اس کو، یعنی اس دین کو، دین حق کو اللہ غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، اللہ اس دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند محسوس کرے، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند جانے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اسی لیے بھیجا تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر اللہ غالب کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیات یقین جانیے صحابہ کرام کے لیے کس قدر تسلی کا باعث ہوگی
کس قدر تسلی کا باعث ہوگی کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا، کوئی پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ دیگر احادیث کے اندر بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی پختہ گھر کو یا خیمے کو یا مٹی کے گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر اس کے اندر دین اسلام کو داخل کر کے چھوڑے گا، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کے اندر بھی گویا کہ صحابہ کرام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تسلی ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ اب اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، تو اہل کتاب کے جو دیندار لوگ تھے، یہود و نصارہ کے علماء اور ان کا دیندار طبقہ، وہ کیا کام کیا کرتا تھا؟ یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 34 سورۃ التوبہ کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان بے شک، کثیرن بہت زیادہ، من الاحباری، احبار حبرن کی جمع ہے، احبار حبرن کی جمع ہے، یہود کے علماء ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ بے شک احبار میں سے یعنی علماء میں سے بہت زیادہ، کثیرن بہت زیادہ، والرہبان، رہبان راہب کی جمع ہے، نصارہ کے جو علماء اور دیندار لوگ ہوتے تھے ان کو رہبان کہا جاتا تھا۔ تو یہود و نصارہ کے جو علماء اور دیندار لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ، کثیرن بہت زیادہ، کیا کرتے ہیں؟ ان کے دو کام بیان ہوئے۔ پہلا کام، لا یأکلون اموال الناس، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطلی، باطل طریقے سے۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَسُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ بھی یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کریں گے جیسے ایک جوتے کا تسمہ دوسرے کے برابر ہوتا ہے، اس طرح یہ لوگ بھی یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے آج کے دور میں بھی کتنے ایسے دیندار لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک باطل طریقے سے ان کا مال کھانا اور دوسرا انہیں اللہ کی راہ سے روکنا۔ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپس میں تعلق یہ ہے کہ اگر وہ انہیں اللہ کی راہ سے نہ روکیں تو ان کا مال بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ انہیں اللہ کی راہ سے اگر نہ روکیں تو ان کا مال بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ کی راہ سے روکیں، روک کر رکھو، انہیں نہ اللہ کے دین کی سمجھ آنے دو، انہیں جہالت کے اندر رکھو اور ان کا مال کھاتے رہو، ان کے مال پر مزے اڑاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو یکنزون، خزانہ کرتے ہیں، کس چیز کو؟ الذہب، سونے کو، والفضۃ، اور چاندی کو۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ کرتے ہیں، ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے اس کو، ولا ينفقونها، اور نہیں خرچ کرتے اس کو یعنی اس خزانے کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم، انہیں خوشخبری دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر عذاب کی خوشخبری مطلب اس کے اندر ایک مزید پچھتاوا اور حسرت ہے کہ تمہیں عذاب کی خوشخبری ہو، دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ اب دیکھیں اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو سونا اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے۔ اس خرچ سے مراد کیا ہے؟ مطلب فرضی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ سونا، چاندی یا دیگر اموال کے اندر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو درہم و دینار، درہم جو تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ آج کے دور میں جو نقدی ہمارے نوٹ ہیں انہوں نے سونا چاندی یا اس درہم و دینار کی جگہ لے لی، تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مال جمع کر کے رکھتا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ بھی نہیں کرتا، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔
ایسا مال جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا مزید وعید ہے، مزید وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے، یوم، جس دن، یحما، تپایا جائے گا، جس دن یحما گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، علیہا، اس پر، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ میں ان کے یہ خزانے، ان کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا، فتقوا کا مطلب ہے داغا جائے گا، داغنا۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوہے کی کوئی چیز کو گرم کر کے اگر آپ نے کسی چیز پر نشان لگانا ہو تو اس کو، اس پر مہر، اس پر داغ دیا جاتا تھا، یہ مطلب ہے تقوا بہا، اس سے داغا جائے گا۔ جباہہم، جبہتن کی جمع، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، ان کی اطراف کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، جنب ان کی جمع جنوب، اطراف، پہلو، ظہر ان کی جمع ظہور، پیٹیں۔ اور جس دن ان کی یہ جو خزانہ ہے اس کو تپایا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ہذا، یہ ہے، ما کنزتم، جو تم نے خزانہ کیا تھا، لینفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم خزانہ کیا کرتے تھے، ماضی استمراری، پاس کنٹینیوس، جو تم خزانہ کیا کرتے تھے آج اس کو چکھو، یہ ہے تمہارا خزانہ۔ تو یہ مطلب ہے جی فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ یہ ہے وہ دردناک عذاب کہ ان کا یہی سونے چاندی کا خزانہ جہنم کے اندر اس کو تپا کر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالوں کے اندر فرضی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہاں پر یہود و نصارہ اور زکوٰۃ کا موضوع مکمل ہوا۔ اب آتے ہیں ایک بڑی ہی خوبصورت آیت جس میں مہینوں کی گنتی کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں کتنے مہینے ہیں جی؟ 12 مہینے، 12 شہرا، 12 مہینے۔ اچھا یہ گنتی کہاں پر ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یہ اللہ کی کتاب میں یہ مقرر ہے مہینوں کی گنتی 12۔ اچھا کب سے مقرر ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 مقرر کر دی۔ منہا، ان میں سے، یعنی ان 12 میں سے، اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اربعۃ، 4 حرم، حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، ذالک الدین، یہ دین ہے، القیم، سیدھا، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن، پس نہ تم ظلم کرو ان میں، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، یعنی باقی مہینوں میں بھی اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، لیکن خاص ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اچھا جی، یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتایا، یعنی دیکھیں قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مکمل کرتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کی ہی تفسیر اور تشریح ہے۔ تو اللہ کے رسول قرآن مجید میں صرف یہ ذکر ہے پورے قرآن میں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اچھا وہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں۔ ماشاءاللہ جوابات درست ہیں، سسٹر در شاہوار ہیں، زیبا شافی ہیں، ہارون موسیٰ، ماشاءاللہ تینوں کے جوابات درست ہیں۔ تو 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں۔ ذی القعدہ مطلب 11واں مہینہ اسلامی مہینوں میں، ذی الحجہ 12واں مہینہ اور محرم پہلا مہینہ، تو یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں۔
اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب، چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو ان باقی مہینوں میں بھی ظلم نہیں کرنا اپنے آپ پر، لیکن خاص کر ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی محرم کا مہینہ جس سے ہم گزرے ہیں، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، وَقَاتِلُوا اور قتل کرو، قتال کرو، المشرکین مشرکین سے، کافۃً سب کے سب سے، کما جیسے کہ، یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، کم تم سے، کافۃً سارے کے سارے، جیسے وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں اسی طرح تم ان سب سے قتال کرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین متقین کے ساتھ ہے، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. تو دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی بتا دی کہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے فی کتاب اللہ کی کتاب میں یہ مقرر ہے، ان میں ظلم نہیں کرنا. اب مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلا تو ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر مشرکین ان مہینوں کے اندر تم نے قتال کی ابتدا نہیں کرنی، لیکن اگر مشرکین قتال کی لڑائی کی ابتدا کرتے ہیں تو پھر تم نے بھی ان سے لڑائی کرنی ہے، تم نے بھی ان سے لڑائی کرنی ہے. یہ تو ایک حکم دے دیا گیا، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. مطلب اس مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا یہ تقویٰ کی علامت ہے، اور جو تقویٰ اپنائے گا اللہ اس کے ساتھ ہے. اب اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 37، اس کے اندر مشرکین کی ایک اور حرکت بتائی گئی ہے کہ وہ ان مہینوں کے اندر کیا ظلم کیا کرتے تھے. یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، وہ ان مہینوں کے ساتھ ایک اور زیادتی کیا کرتے تھے. جی صفحہ نمبر 193 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اس صفحے پر آیات 37 سے لے کر 41 تک ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسیء کا مطلب ہے مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کرنا. نسیء کا مطلب کیا ہے؟ کمی پیشی کرنا، آگے پیچھے کرنا. فرمایا انما النسیء، یہ جو مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کرنا ہے، یہ تو بس زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی ہے، کفر میں زیادتی ہے. اب دیکھیں کیا مطلب، اس آیت کریمہ کو سمجھیے. مشرکین جب ان کی آپس میں لڑائی جاری ہے، 9ویں مہینے میں انہوں نے لڑائی کی، 10ویں مہینے میں انہوں نے جنگ کی، آگے 11واں مہینہ آ گیا ذی القعدہ محرم یعنی حرمت والا مہینہ آ گیا ذی القعدہ، یا رجب کا مہینہ آ گیا. اب اس مہینے کے اندر تو جنگ کرنا جائز نہیں ہے، لڑائی کرنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی ہے جی، اس مہینے میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے. اب وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ذی القعدہ آ گیا، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، تو چلو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ذی القعدہ کو سفر کی جگہ پر لے جاتے ہیں، جو دوسرا مہینہ حرمت والا نہیں ہے، ذی القعدہ کو سفر کی جگہ پر لے جاتے ہیں، اور سفر کو 11ویں مہینے ذی القعدہ کی جگہ پر لے آتے ہیں. یہ تھی زیادۃ فی الکفر. یعنی ایک تو تم کفر کافر ہو، ایک تو تم کفر کرتے ہو، دوسرا کفر کے اندر بھی اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کرتے ہو. اپنی مرضی سے ذی القعدہ کی جگہ سفر کو لے آتے ہو، ذی القعدہ کو سفر کی جگہ لے جاتے ہو، رجب کی جگہ اس کے کوئی اور مہینے کو لے آتے ہو اور اس کی جگہ رجب کو لے جاتے ہو. اللہ اکبر. کیوں وہ یہ کام کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ ذی القعدہ میں لڑنا جائز نہیں ہے. اب اگر ذی القعدہ میں لڑیں تو انہیں گناہ ہوگا، تو وہ کہتے تھے چلو ذی القعدہ کو سفر کی جگہ لے جاؤ، یعنی دوسرے مہینے کی جگہ. کیونکہ دیکھیں نا 11واں 12واں اور پہلا 3 مہینے حرمت والے ہیں نا، تو 11ویں مہینے کو دوسرے مہینے کی جگہ لے جاؤ، سفر کی جگہ لے جاؤ، وہ حرمت والا نہیں ہے. اور سفر کو اٹھا کر 11ویں کی جگہ لے آؤ تو اس 11ویں مہینے میں تمہارا لڑنا جائز ہو جائے گا، تو تم اس مہینے کے اندر جنگ کر سکو گے، لڑائی کر سکو گے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے یہ فرمایا زیادۃ فی الکفر. بتائیے چیٹ میں کیا آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کرنے نا نسی، یہ کفر میں مزید زیادتی ہے کہ ایک تو کفر کر رہے ہو، کفر کے اندر ایک اور زیادتی کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا یہ زیادۃ فی الکفر ہے. یضل بہ الذین کفروا، یضل گمراہ کیا جاتا ہے بہ
اس کے ساتھ الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ جو نسیح ہے نا اس کے ذریعے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے. اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ یحلونہ عاما، ایک سال اس کو حلال کرتے، ایک سال اس کو حلال کرتے، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اس کو حرام کرتے. مطلب ایک سال کہتے کہ چلو یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور ایک سال کہتے نہیں یہ مہینہ حرمت والا نہیں ہے 11واں، کیونکہ ہم ذی القعدہ کو آگے لے گئے ہیں اور اس مہینے کی جگہ کسی اور کو لے آئے. ایک سال یہ کام کرتے اور ایک سال وہ کام کرتے. وجہ لیواطئوا، تاکہ وہ موافق ہو جائیں. لیواطئوا کا کیا مطلب ہے جی؟ تاکہ وہ اتفاق کر لیں، موافق ہو جائیں. کس چیز کے؟ عدت ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرمت والا کہا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرمت والا کہا ہے اس کی گنتی کے موافق ہو جائیں، اس کی گنتی کے موافق ہو جائیں. مطلب ان کے دلوں کے اندر بھی یہ شعور تھا، وہ اگرچہ کافر تھے لیکن ان مہینوں کی حرمت تھی ان کے دلوں میں، وہ گنتی پوری کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ 12 مہینوں میں بس 4 حرمت والے مہینے، جو تمہارا دل کرے حرمت والے مہینے بنا لو. فَيُحِلُّوا، پس وہ حلال کرتے، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا تھا، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو وہ حلال کرے. مطلب جس چیز کو اللہ نے حرمت والا کہہ دیا، اللہ نے ذی القعدہ کو حرمت والا کہہ دیا، وہ اس کو حلال کر لیتے تھے. مطلب اس کی حرمت کو ختم کر کے اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا، دشمن پر حملہ کرنا، دوسرے قبیلے پر ظلم کرنا، اس کو حلال کر لیتے تھے. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یہ مشرکین کی حرکت تھی. اللہ نے فرمایا زُیِّنَ لَهُم، مزین کیا گیا ہے ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو. اللہ جو ہے وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. تو امید ہے کہ یہ موضوع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مہینوں کے بارے میں. اب آ رہے جی جہاد کا حکم. یہ آیات بھی اور اس کے بعد آنے والی آیات بھی. ہوا اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک غزوہ تبوک کے نام سے تھا. اس غزوے کے اندر جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی. غزوہ تبوک میں ہوا اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے. فتح مکہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب عرب کے اندر مسلمان غالب آ چکے ہیں تو اس کو یہ خدشہ ہوا کہ کل مسلمان روم کا بھی رخ کریں گے تو کیوں نہ ہم خود ان پر حملہ کریں. اس نے ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف نکلے. جنگ نہیں ہوئی لیکن یہ سفر، وہاں پر کئی دنوں تک رکنا، اس کو غزوہ تبوک کہا گیا. غزوہ تبوک، یہ اس غزوے کا نام غزوۃ العسرہ بھی ہے، یعنی تنگی کا غزوہ. انتہائی مشقت کے حالات تھے. 30,000 کا لشکر اور بہت دور کا سفر، بہت دور کا سفر. یہ جو آپ کہہ لیجئے مدینہ سے جو خیبر کی سائیڈ ہے، مدینہ سے جو خیبر کی اطراف ہے، اس سے بھی آگے، بہت آگے تبوک کا علاقہ ہے. مدینہ سے کئی سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا کہ بالضبط کتنے سینکڑوں کلومیٹر، اگر کس کو پتہ ہے تو بتائیں. مدینہ سے کئی سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر، کئی سینکڑوں میل کے فاصلے پر تبوک، جو آج بھی تبوک، اظفر صاحب نے بتایا، ماشاءاللہ وہ سعودیہ میں رہتے ہیں، جانتے ہیں، 700 کلومیٹر کے فاصلے پر تبوک کا شہر. تو کتنا، یعنی یہ شدت والا سفر تھا. تو اب یہ جب سفر آیا نا تو کئی منافقین اس سفر سے کترانا شروع ہو گئے. اب آنے والی آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، تو بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل گیا. آپ ان منافقین کا ذکر سنیے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پہلے ایمان والوں سے خطاب ہے. اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہے تمہارے لیے، ما کیا، لکم تمہارے لیے، کیا ہے تمہارے لیے، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، کیا ہے تمہارے لیے جب کہا جاتا ہے تم سے، کیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو. انفروا کا مطلب کیا ہے؟ نکلو. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد میں. اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، تم زمین کے ساتھ ہی چپک جاتے ہو.
اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی میں، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، کیا آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی کا متاع، فائدہ، فی الآخرہ، آخرت میں، الا قلیل، مگر تھوڑا۔ یہ جو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہے، تھوڑا، یہ بہت معمولی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا تنفروا، اچھا جی، الا کا مطلب آپ شروع سے پڑھتے آئے ہیں سوائے، ایسے ہی ہے نا، استثناء کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر سلیس ترجمہ کرنے کے لیے اس کا مطلب ہم اگر کریں گے، اگرچہ آپ سوائے کر سکتے ہیں لیکن سلیس ترجمہ کرنے کے لیے اگر، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، اور ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان لا، ان لا، ان اگر، لا تنفروا، تم نہیں نکلو گے، یعذب، عذاب دے گا، کم، تمہیں، عذابا علیما، دردناک عذاب، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ نمبر 1 یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ نمبر 2 کیا سزا ہے؟ وَيَسْتَبْدِلْ، اور وہ بدل دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ، اور وہ بدل دے گا، قومن، قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، وہ تمہارے علاوہ قوم کو بدل دے گا، مطلب تمہیں لے جائے گا اور تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے گا، تمہیں کسی اور قوم سے بدل دے گا، یہ دوسری سزا ہے اللہ کی۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ اکبر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو 2 عذاب ہیں، یہ کسی دور کے اندر بھی جب مسلمانوں نے کفار کے خلاف اللہ کی راہ میں نکلنا چھوڑ دیا، جہاد کرنا چھوڑ دیا، تو یہ 2 سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، دشمن تم پر غالب آ جائے گا، وہ تمہیں تکلیفیں پہنچائے گا، دشمن کے دل میں تمہارا روب ہونا چاہیے تھا لیکن تمہارے دلوں کے اندر دشمن کا روب ہو جائے گا، یہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں۔ اور نمبر 2 اللہ تمہیں لے جائے گا اور کسی اور کو لے آئے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی وہ عظیم طاقتیں جو کسی دور میں تھیں اور ان کے نام و نشان مٹ گئے سوائے کھنڈرات کے، کہاں گئے وہ لوگ؟ اللہ ان کو لے گیا اور دوسرے لوگوں کو لے آیا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا ذکر ہے، اور بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 40، جس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا ذکر ہے، اللہ کی مدد کا ذکر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم مدد نہیں کرو گے، فقد، پس تحقیق، نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی۔ تم مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان کی مدد تو اللہ نے کی، کب؟ اذ، جب، اخرجا، نکالا، ہو، اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس سے نکالا؟ الذین کفروا، جب نکالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی مکہ کے مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، ثانی اثنین، آپ 2 میں سے دوسرے تھے، مطلب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی رفاقت میں نکلے، آپ کی معیت میں نکلے، تو آپ 2 تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین، اذ، جب، ہما، وہ دونوں، فی الغار، غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، تو بتائیے اس غار سے مراد کون سی غار ہے؟ اذ یقولو، جب وہ کہہ رہا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، جی بالکل یہ غار ثور ہے، غار ہیرا نہیں بلکہ غار ثور، یہ تقریباً بیت اللہ یا مکہ مکرمہ سے تقریباً 35-40 کلومیٹر کے ایریے میں جو ایک بطحہ قریش
بطحا قریش نامی علاقہ ہے، یہ وہاں پر غار ثور واقع ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر جو حجاج کی تربیت کے لیے الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے کئی سال منتخب کیا حجاج کو حج کے مسائل بتانے کے لیے اور مکہ مکرمہ کے اندر ان کی تربیت کے لیے، کہ تو ایک مرتبہ غار ثور پر مجھے کئی دن تک ڈیوٹی کرنے کا اتفاق ہوا اس کے قریب، چونکہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایسے کاموں سے بچانا جو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بطحا قریش کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ غار ثور ہے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، اذ یقول لصاحبہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ اب دیکھیں صاحب سے مراد کون ہے، بتائیے صاحب سے مراد کون ہے؟ اللہ اکبر، صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ مطلب آپ کی صحبت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے، رفیق سفر جو تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کی صحبت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اور اگر پھر بھی کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہتے ہیں تو یقیناً اہل ایمان کے، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کے دل دکھتے ہیں، یقیناً کہ جس شخصیت کا ذکر اللہ رب العزت میں قرآن مجید میں کیا، ان کی صحبت کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حدیث کے اندر آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہو رہا، مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ اگر مشرکین مکہ نے جھک کر بھی دیکھ لیا تو وہ غار ثور کے اتنے قریب ہیں کہ وہ ہمارے قدموں کو دیکھ لیں گے اور کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ڈرتا ہوں، آپ کا خدشہ ہے میرے دل کے اندر کہ وہ کہیں آپ کے ساتھ کچھ برا نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اے ابو بکر، حدیث کے الفاظ ہیں ما ظنک باثنین، ان دو کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ خود ہے۔ جو دو ہیں مگر ان کا تیسرا اللہ خود ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ اکبر۔ فانزل اللہ، پس اللہ نے نازل کیا، سکینتہ، اپنی سکینت کو اللہ نے نازل کیا، علیہ، اس پر، وَأَيَّدَهُ، اور تائید کی ان کی، بِجُنُودٍ، لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، تم انہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو ہجرت کے سفر میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں کے ساتھ کی، ایسے لشکروں کے ساتھ کہ لم تروہا، تم نے انہیں نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور کافروں کا کلمہ، کافروں کی بات اللہ نے بنا دیا سفلا، نچلی، پست۔ اللہ رب العزت نے کافروں کی بات پست بنا دی۔ سفلا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نیچلا۔ اسی سے اسفل السافلین بھی ہے نا تیسویں پارے میں۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کی بات، ہی العلیٰ، وہی اعلیٰ ہے، وہی بلند ہے۔ یاد رکھو اللہ کی بات ہی بلند ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز، وہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی خوبصورت آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انفرو، نکلو، خفافاً، انفرو، نکلو، سوری سہیل صاحب، آپ نے رومن میں لکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ پلیز عربی میں لکھیے، آپ کس لفظ کا مطلب پوچھ رہے ہیں؟ سکینتہ، تو عربی میں، اردو میں بھی سکینت ہی کہتے ہیں نا، سکون، اطمینان، تسلی، یعنی وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک رعب اور دشمن کا ڈر تھا، اللہ رب العزت نے اس کو سکینت اور اطمینان سے بدل دیا۔ تو اللہ نے فرمایا انفرو، تم نکلو، خفافاً، خفافاً، خفیف کی جمع ہلکے، وثقالاً، اور بھاری۔ مطلب اگر تم ہلکی حالت میں ہو تو پھر بھی نکلو، اور اگر تم بھاری بھرکم ہو تو پھر بھی نکلو، ہر حالت میں نکلو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے کہا اگر تم بوڑھے ہو تو پھر بھی نکلو، جوان ہو تو پھر بھی نکلو، اگر تمہارے پاس مال ہے تو پھر بھی نکلو، نہیں ہے تو پھر بھی نکلو،
چاہتے ہو تو پھر بھی نکلو، نہیں چاہتے تو پھر بھی نکلو، سفر آسان ہے تو پھر بھی نکلو، مشکل ہے تو پھر بھی نکلو، ساری تفاسیر بالکل درست ہے۔ خفافاً ہلکے، ثقالاً وزنی، وزنی ہو ہلکے ہو، جس بھی حالت میں ہو نکلو۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں علم رکھتے، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صفحہ نمبر 194 کی طرف چلتے ہیں۔ پارہ نمبر 10 ہے، اس صفحے پر آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک کا ذکر ہے، اور پورے ہی پیج پر منافقین کے بارے میں گفتگو ہے، سوائے آیت نمبر 44 کے بارے میں، اس میں ایمان والے، جو پختہ ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ وہ منافقین جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کے لیے ہیلے اور بہانے تراش رہے تھے، ان کی صفات، اور دیکھیے کیا انہوں نے کن کن طریقوں کو اختیار کیا جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لو کان عرضا قریبا، لو کان، اگر ہوتا، عرضا فائدہ، قریبا قریبی، اگر کوئی قریبی فائدہ ہوتا، وسفرا قاصدا، یا پھر کوئی ارادے والا سفر ہوتا، لتبعوا، تو وہ آپ کی اتباع کرتے، یعنی ایسا مشکل سفر نہ ہوتا، کوئی آسان جس کو وہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی ویسا سفر ہوتا یا کوئی بڑا قریب کا فائدہ ہوتا، لتبعوا کا، تو وہ آپ کی اتباع کرتے۔ یہ منافقین آپ کے پیچھے پیچھے آتے، اتباع کا مطلب ہوتا ہے نا پیچھے چلنا۔ ولیکن، اور لیکن، اصل میں بات یہ ہے، اور لیکن بات کیا ہے جی، بعدت علیہم الشقۃ، یہ جو سفر کی مشقت تھی، یہ جو دوری ہے، سفر، ایک تو سفر کی مشقت اور سفر کی جو دوری ہے، اس چیز نے ان کو کیا کر دیا، دور کر دیا، اس چیز نے ان کو دور کر دیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ، واو اور سا، ان قریب، یحلفون، قسمیں اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کی۔ یہ منافقین جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے، سفر کی مشقت نے ان کو مزید دور کر دیا اس سفر کے کرنے سے، ان قریب یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے۔ اچھا کیا قسمیں اٹھائیں گے جی؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم استطاعت رکھتے، لَخَرَجْنَا، البتہ ہم نکلتے آپ کے ساتھ، مطلب ہم طاقت ہی نہیں رکھتے تھے ایسا سفر کرنے کی، اگر ہم طاقت رکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جاتے غزوہ تبوک کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد آیت نمبر 43 میں فرمایا عفی اللہ عنک، اللہ نے آپ سے معاف کیا، یا اللہ آپ سے معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں نہیں اجازت دی۔ اب دیکھیں ہوا اس طرح کہ یہ جب منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور نرمی دیکھیے، آ کر ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اپنا بہانہ اور ہیلا اور عذر بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر کے ان کو رخصت دے دی، اجازت دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس چیز پر فرمایا کہ اللہ آپ سے درگزر فرمائے، اللہ آپ سے معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں نہیں اجازت دی، آپ نے کیوں نہیں اجازت دی منافقین کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جاتے، لکا، آپ کے لیے، الذین صدقوا، وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، وہ لوگ جو سچے تھے۔ جب تک سچے لوگ آپ کے لیے واضح ہو جاتے، یعنی دیکھیں گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اچھی طرح تحقیق کر لیتے، دیکھ بھال کر لیتے کہ یہ اپنے بہانوں کے اندر یا اپنے عذر جو پیش کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں یا نہیں، اگر آپ اس چیز کی تحقیق کرتے تو جو سچے تھے وہ بھی واضح ہو جاتے، وَتَعْلَمَ، اور آپ جان لیتے، الکاذبین، جھوٹوں کو، سچوں کو بھی جان لیتے، جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے درگزر کرے، آپ نے کیوں نہیں اجازت دی، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ مطلب اس کے ذریعے سے جو سچے ایمان والے ہیں اور جو منافقین ہیں ان کے درمیان فرق ہو سکتا تھا،
اب دیکھیں اہل ایمان کے بارے میں، جو سچے ایمان والے ہیں ان کی نشانی کیا بتائی گئی؟ فرمایا لا یستأذنک الذین، نہیں آپ سے اجازت طلب کریں گے، لا یستأذنو نہیں اجازت طلب کریں گے. دیکھیں یہ جو چیپٹر ہے نا استأذن یستأذنو، استخرج یستخرجو کے سٹائل پر ہے، مطلب اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. نہیں اجازت طلب کریں گے کا آپ سے، کون؟ مطلب جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں آپ سے طلب کریں گے. کون؟ وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، نہیں اس سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں اجازت طلب کریں گے. ان یجاہدوا، یہ کہ وہ جہاد کریں، بھی اموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے. تو ایمان والے آپ سے کبھی بھی آ کر آپ کو کوئی یوزر نہیں پیش کریں گے یا آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ تو آپ کے ساتھ نکلیں گے. واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، بالمتقین متقین کو، اللہ متقین کو جاننے والا ہے. اب منافقین کے بارے میں فرمایا انما یستأذنک الذین، انما بس بات تو یہ ہے کہ یستأذنو اجازت مانگیں گے کا آپ سے، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا اور پختہ ایمان نہیں رکھتے، وہ آپ سے آ کر کیا کریں گے؟ اجازت مانگیں گے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم غزوہ تبوک میں شرکت نہ کریں. ورتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں ہیں، ریب. دیکھیں یہ جو چیپٹر ہے نا ارتابا جو آپ نے اختلافہ چیپٹر پڑھا ہے نا، یہ وہ والا چیپٹر ہے ارتابا، ٹھیک ہے، کمزور چیپٹر ہے اختلافہ کے سٹائل پر. ریب، اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، حروف اصلی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کے معنی میں. ورتابت اور شک میں ہیں قلوبہم ان کے دل، وہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون تردد کرتے ہیں، وہ اپنے شک میں ہی تردد کرتے ہیں. تردد کا کیا مطلب ہے؟ تردد کا مطلب ہے نہ اس طرف نہ اس طرف، ڈاما ڈول، اردو میں کہتے ہیں نا ڈاما ڈول، نہ اس طرف نہ اس طرف، بس وہ اپنے شک کے اندر ہی گھومتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تردد میں ہے. اللہ نے فرمایا اب اہل ایمان کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ منافقین اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے، اللہ ان کا آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اللہ نے فرمایا وَلَوْ، اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے، الخروج نکلنے کا، اگر منافقین نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے. منافقین اگر نکلنے کا ارادہ کرتے تو تیاری کرتے، لہو اس کے لیے عدہ تیاری کرنا، منافقین پھر اس کے لیے کیا کرتے جی؟ تیاری کرتے. ولیکن اور لیکن بات یہ ہے کہ کرہ اللہ نے ناپسند کیا. مکروہ بھی اسی لفظ سے ہے نا، ناپسند کے معنی میں کراہت، اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا کراہت، ناپسندیدگی، وہ بھی یہی ہے، عربی کا لفظ ہے. ولیکن اور لیکن کرہ اللہ نے ناپسند کیا، انبعاثہم ان کا اٹھنا اور جہاد کے لیے جانا، اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا. فثبتہم تو اللہ نے ان کو روکے رکھا، فثبتہم تو اللہ نے ان کو روکے رکھا. وقیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھو، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور کہا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. تو گویا کہ اہل ایمان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اس سفر میں منافقین تمہارے ساتھ نہیں تو پریشانی کی بات نہیں، اللہ ان کا آنا ناپسند ہی کرتا تھا، بس اللہ نے ان کو روکے رکھا. اب کیا وجہ ہے کہ ان کا نہ آنا مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ اس کی یہ جو وجہ ہے، یہ ریزن ہے، یہ بیان کی گئی آیت نمبر 47 میں. اللہ نے فرمایا لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکلتے تم میں، لو اگر خرجوا وہ نکلتے فیکم تم میں، ما زادوکم، ما نافیہ ہے نہ وہ زیادہ کرتے، ما زادو نہ وہ زیادہ کرتے، کم تمہیں، الا مگر، خبالہ فتنے میں.
وہ تمہیں فتنے میں ہی مطلب تمہارے لیے آزمائش کا باعث بنتے، تمہارے درمیان مزید فتنہ ڈالتے. یہ جو 30,000 کا لشکر تھا غزوہ تبوک کا، اس کے اندر مزید وہ فتنے بازی کرتے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کرتے. نمبر 1. نمبر 2 اور کیا کرتے؟ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ. وَلَا أَوْضَعُوا کا مطلب ہے گھوڑے دوڑانا. وَلَا أَوْضَعُوا اور وہ گھوڑے دوڑاتے خِلَالَكُمْ تمہارے درمیان وہ گھوڑے دوڑاتے. کیوں گھوڑے دوڑاتے؟ مطلب گھوڑے دوڑانے کا مطلب تیزی سے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی لشکر میں ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، تمہارے درمیان ایسے گھستے. وجہ کیا ہے؟ یبغونکم الفتنہ. یبغون وہ تلاش کرتے، کم تمہارے لیے، فتنہ وہ تمہارے لیے فتنہ تلاش کرتے، مطلب تمہارے درمیان فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے. وفیکم اور تم میں، یعنی یہ جو اہل ایمان کا لشکر جا رہا تھا، ان کے اندر بھی بعض ایسے لوگ تھے جو منافقین کے کارندے تھے. وفیکم اور تم میں، سمعون لہم ان کے لیے سننے والے ہیں. سمعون سننے سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسم مبالغہ ہے، بہت زیادہ سننے والے لہم ان کے لیے. یعنی تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے لیے ان کی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے تھے. واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا ہے بالظالمین ظالموں کا. اللہ رب العزت ظالموں کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے صفحہ نمبر 194 مکمل ہوا. صفحہ نمبر 195 کی طرف آتے ہیں. پارہ نمبر 10 ہے. اس صفحے پر آیات 48 سے لے کر 54 تک آیات ہیں. شروع کی جو 2 اشارات یا موضوعات ہیں اس کے اندر منافقین کے بارے میں ہی گفتگو کی گئی. تیسرے موضوع میں بھی منافقین کے بارے میں ہی گفتگو ہے، اور چوتھے میں بھی منافقین کے بارے میں ہی گفتگو کی گئی ہے. تو محترم سامعین سامعات، یاد رکھیے جب بھی اہل کتاب کی کچھ برائیوں کا ذکر ہو، منافقین کی کچھ برائیوں کا ذکر ہو، تو ہم اہل ایمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسی صفات ایسی عادات میرے اندر تو نہیں ہے، یا میں اپنے آپ کو ایسی صفات سے کیسے بچا سکتا ہوں. یاد رکھیے صحابہ کرام اپنے بارے میں نفاق کا ڈر رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا ہوا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جنت کی خوشخبری دی، وہ حضرت حذیفہ کو بلا کر پوچھتے ہیں، حذیفہ سچ سچ بتائیں کہ کیا ان منافقین کے ناموں میں میرا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام اپنے اوپر اس چیز کا ڈر رکھا کرتے تھے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی برائی سے ڈرتا ہے پھر وہ اس سے بچاؤ کا سامان تیار کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان عادات کو پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ عادات صفات نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہم ان چیزوں کو برا جانیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. اللہ نے فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، البتہ تحقیق. یاد رکھیں جب یہ لام اور قد دونوں تاکید کے لیے، جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو بات میں اتنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے جتنی تاکید قسم میں ہوتی ہے، واللہ اتنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے لقد کے آنے سے. لقد البتہ تحقیق، ابتغوا الفتنہ وہ انہوں نے تلاش کیا فتنہ، من قبل اس سے پہلے. یعنی یہ کوئی ضروری تو نہیں اس غزوے میں ان کے یہ حرکات ہیں، اس سے پہلے بھی تو وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں. وقلبوا اور الٹ پلٹ کرتے ہیں. قلبوا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ الٹ پلٹ کرتے ہیں. لکا آپ کے لیے الامور معاملات کو، اس سے پہلے بھی تو یہ منافقین آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق، حق آ گیا، وظہر امر اللہ اور اللہ کا معاملہ غالب آ گیا، ظاہر ہو گیا. وہم کارہون اور وہ ناپسند کر رہے تھے. یعنی جو مسلمانوں کی فتوحات تھیں منافقین اس پر خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اس پر پریشان ہوتے تھے، اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. تفصیل آگے آ رہی ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، من جو ہوتا ہے نا کئی مرتبہ وہ بعض کے معنی میں آتا ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، من جو یقول کہتے ہیں،
ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ اذن لی، اجازت دیجئے میرے لیے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اجازت دیجئے میرے لیے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اب دیکھیں اس آیا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بعض منافقین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ روم کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جو روم ہے، اہل روم ہیں، ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو اللہ کے رسول ہم جہاد پر نہیں جانا چاہتے، کہیں ان عورتوں سے ہم کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، جہاد سے بچنا چاہتے ہیں اور بیچ میں یہ بہانہ لے کر آ گئے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ بعض نے یہ کہا، ٹھیک ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بعض نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول اذن، اجازت دیجئے لی میرے لیے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار، جان لو، متوجہ کرنے کے لیے، الا، جان لو، خبردار، فی الفتنتی، فتنے میں، سقطوا، وہ گر چکے ہیں۔ سقوط اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، گرنے کے معنی میں۔ جان لو کہ فتنے کے اندر تو وہ گر چکے ہیں۔ کس فتنے سے بچنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ فتنے میں تو وہ واقع ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، البتہ وہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو، جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھیں منافقین کی حالت، مسلمانوں کو اگر فتح ملے یا مسلمانوں کو شکست ملے، مسلمانوں کو کوئی خوشی پہنچے یا مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے، تو منافقین کا رویہ، اللہ نے فرمایا ان تصیب کا، اگر تصیب پہنچے کا آپ کو، اگر پہنچے آپ کو حسنۃ، اچھائی، تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے، اگر آپ کو اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، وَإِن، اور اگر تصیب پہنچے کا آپ کو مصیبت، ان کو آزمائش، مصیبت، یقولو، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، قد، تحقیق، اخذنا، ہم نے تو پکڑ لیا، ہم نے تو لے لیا، امرنا، اپنا معاملہ، اپنا حکم، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ہم نے تو اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی سیدھا کر لیا۔ مطلب جب مسلمانوں پر کوئی آزمائش آتی تو منافقین یہ کہتے کہ شکر ہے ہم دل سے ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ آج ہم بھی اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے لے لیا ہے، مطلب پہلے سے ہم نے اپنا رستہ سیدھا کیا ہوا ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ فَارِحُونَ، خوش ہو کر، مسلمانوں پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ خوش ہو کر پھر جاتے ہیں، اور کس چیز پر خوش ہوتے ہیں کہ چلیں شکر ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو اس سے پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں، اپنا معاملہ لے چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لن یصیبا، ہرگز نہیں پہنچے گا نہ ہمیں، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا، مگر، ما، جو، کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، لنا، ہمارے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہے ہمارے لیے، مطلب سب کچھ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے توکل کریں، یا اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ فعل مضارع سے پہلے جو ایسا لام آتا ہے نا، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں غالباً لیول 4 میں، لیول 4 میں جو آپ نے مختلف لامات پڑھے تھے نا، ان میں ایک یہ تھا فل یا ول، تو یہ لام امر کے معنی میں ہوتا ہے، مطلب آرڈر دیا جا رہا ہے، یہ آرڈر کا لفظ ہے اگرچہ فعل مضارع ہے۔ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے اللہ پر ہی، تو ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جب وہ اللہ پر توکل کریں گے
تو توکل انہیں سکھائے گا کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمیں لکھ دی ہے. اچھائی لکھ دی ہے تو ہمیں مل کر رہے گی, برائی لکھ دی ہے تو ہمیں مل کر رہے گی. قل کہہ دیجئے ہل تربصون بنا. حل کا یہاں کیا مطلب کریں گے جی, چیٹ میں بتائیے. حل کا یہاں کیا مطلب کریں گے؟ ہل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. حل کا مطلب تو ہوتا ہے کیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا. ہاں جی عابدہ ہیں ماشاءاللہ, آپ کا جواب سب سے پہلے درست آیا. فرحت ہیں, جواب درست ہے. طلحہ پرین ہے ماشاءاللہ, جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. حل جب اللہ سے پہلے حل یا انا وغیرہ آتے ہیں تو ان کا معنی نفی کا ہو جاتا ہے. حل تربصون نہیں تم انتظار کرتے, بنا ہمارے ساتھ, الا مگر احدى الحسنيين دو بلائیوں میں سے ایک, دو بلائیوں میں سے ایک. یعنی منافقین کو یہ انتظار تھا کہ یا تو مسلمان شہید ہو جائیں گے یا پھر فتح انہیں ملے گی. تو دونوں ہی تو مسلمانوں کے لیے بلائیاں ہیں. شہادت ہوئی تو یہ بھی بلائی ہے, اور اگر فتح ملی تو یہ بھی بلائی ہے. تو ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ان دو بلائیوں کا انتظار کر رہے ہو ہمارے لیے؟ اللہ اکبر. احدا ایک, الحسنیین دونوں اچھائیوں میں سے, دو اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو. ونحن اور ہم. منافقین تو ان دونوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں, یا شہادت یا فتح, اور دونوں مسلمانوں کے لیے اچھائیاں ہیں. اچھا جی, تو ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کیا انتظار کر رہے ہیں. اہل ایمان منافقین کے بارے میں کیا انتظار کر رہے ہیں؟ وَنَحْنُ اور ہم, نَتَرَبَّصُ انتظار کر رہے ہیں, بِكُمْ تمہارے بارے میں. کیا انتظار کر رہے ہیں؟ أَن يُصِيبَ یہ کہ پہنچے, کم تمہیں, یہ کہ پہنچے یا پہنچائے تمہیں, اللہ اللہ, أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ یہ کہ اللہ پہنچائے تمہیں, بِعَذَابٍ عذاب, یہ کہ اللہ پہنچائے تمہیں عذاب, من عندہ اپنے پاس سے. ایک یہ انتظار, ہم یہ انتظار کریں کہ اللہ تمہیں کوئی عذاب پہنچائے, اور دوسرا او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے, یا جو تمہاری حرکتیں ہیں ہمارے ہاتھوں سے تمہیں کوئی تکلیف عذاب پہنچے. ہم تو ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں. تم ہماری شہادت یا ہماری فتح کا انتظار کر رہے ہو, دونوں ہمارے لیے اچھائیاں ہیں, اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا تم پر اللہ کا عذاب آئے یا ہم تمہیں عذاب دیں, تمہیں تکلیف دیں تمہاری ان حرکتوں پر. فتربصوا پس تم انتظار کرو. یہ چیپٹر آپ کو پتہ چل گیا نا, تربصا یا تربصوا, تدبرا یا تدبروا کے اسٹائل پر. فعل امر ہے فتربصوا پس تم انتظار کرو, انا بے شک ہم, معکم تمہارے ساتھ, متربصون اسم فاعل انتظار کرنے والے ہیں, بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے, انفقوا خرچ کرو, طوعا خوشی خوشی, او یا کرہن ناخوشی ناپسندیدگی سے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو. لن یتقبل منکم ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے, یعنی منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وجہ آگے آ رہی ہے, انکم بے شک تم, تم تھے یا تم ہو, قومن قوم, فاسقین فاسق, بے شک تم فاسق قوم ہو, اس وجہ سے تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیں قبول کیوں نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 54 میں اللہ نے اس کی وجہ بتائی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ اور نہیں منع کیا انہیں, وما اور نہیں منع کیا ہم انہیں, ان تقبلا یہ کہ قبول کیا جائے, منہم ان سے, نہیں روکا انہیں کہ ان سے قبول کیا جائے, نفقاتہم ان کے خرچ, نفع کہتے ہیں نا خرچ, نفقات, نفقتن کی جمع نفقاتن, نفقاتہم ان کے خرچ, یعنی جو وہ خرچ کرتے ہیں چاہے وہ زکوٰۃ ہے, کچھ بھی خرچ کرتے ہیں, نہیں روکا انہیں کہ ان سے یہ چیز قبول کی جائے, الا مگر. کس چیز نے روکا؟ یہ جو ان کے اندر 3 صفات ہیں نا, ان 3 صفات نے ان کی قبولیت کو روکے ہوئے ہے.
ان تین چیزوں نے، ان کی تین بری صفات نے ان کی قبولیت کو، ان کے اللہ کی راہ میں خرچ کی قبولیت کو روکے ہوا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 انہم کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، دل سے ایمان نہیں لائے۔ نمبر 2 ولا یأتون الصلاۃ، منافقین کی نشانی، اور نہیں وہ آتے نماز کو الا مگر وہم کسالا، اور وہ سستی اور کاہلی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ سست اور کاہل ہوتے ہیں، یہ دوسری صفت۔ اور تیسری ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے الا مگر وہم کارہون، اور وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، دل سے نہیں دیتے، ناپسندیدگی کے ساتھ دیتے ہیں، ناپسندیدگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر، نماز کے اندر سستی اور ناپسندیدگی سے خرچ کرنا۔ ان تین چیزوں نے ان کی نفقات، ان کی اللہ کی راہ میں جو وہ خرچ کرتے ہیں، اس کو قبول ہونے سے روکا ہوا ہے۔ مطلب ان کے اپنے اعمال ہیں جس نے ان کی قبولیت سے ان کو روکا ہوا ہے۔ تو چلیے آج کے آخری صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے 2 موضوعات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی ہی گفتگو کی۔ تیسرے موضوع کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کو بیان کیا، بہت ضروری موضوع ہے۔ ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ 8 حصوں میں تقسیم کر کے لکھا۔ تیسرے موضوع کو زکوٰۃ کے 8 مصارف، مطلب آپ کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اور منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہیں، منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ 4 موضوعات ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَا تُعْجِبْ کا اموالہم، فَلَا تُعْجِبْ، نہ تعجب میں ڈالیں، کا آپ کو، نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو، اموالہم ان کے مال، نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں۔ ان کے مال یعنی منافقین کے مال یا ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما، بس، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ارادہ یریدو فعل مضارع، اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، لام فعل مضارع سے پہلے آیا تاکہ عذاب دے ہم انہیں، بہا ان مالوں کے ذریعے، ان اولادوں کے ذریعے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ مطلب ان کے یہ مال اور ان کی یہ اولادیں دنیا کی زندگی میں ان کے لیے عذاب یہاں پر آزمائش کے معنوں میں ہے۔ ان کی یہ اولادیں اور ان کے مال دنیا میں ان کے لیے آزمائش کا باعث بن جائیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں دنیا میں ان کے لیے آزمائش کا باعث بن جائیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، وَتَزْهَقَ اور ان کی جو جانیں ہیں وہ اس چیز کو تنگ محسوس کریں، وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ کفر کرنے والے ہوں، اور وہ کفر کرنے والے ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، انہم، اچھا منافقین کیا کرتے تھے؟ آ کر قسمیں اٹھاتے تھے، صحابہ کرام کو یہ بتاتے تھے کہ ہم آپ میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ کے دوسرے پیج پر بھی یہ موضوع گزر چکا ہے۔ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم آپ کے پاس ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنی شیاطین کی طرف جاتے تو کہتے ہیں ہم آپ کی طرف ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ وہی موضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، انہم کہ بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم اور نہیں ہے وہ، منکم تم میں سے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم اور لیکن وہ، قوم ہیں، یفرقون بزدلی کرنے والے، وہ تو بزدلی کرنے والی قوم ہے۔ مطلب یاد رکھیں جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، بزدلی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی شامل تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو
منافقین ہیں وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو بزدل قوم ہے، بزدلی دکھانے والی قوم ہے. اللہ نے فرمایا لو یجدون، اگر وہ پالیں، لو یجدون اگر وہ پالیں، ملجأن، ملجأن کا کیا مطلب ہے جی؟ کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ کی جگہ. او مغاراتن، غار سے مغارات، غار کی جمع مغارات، یا کوئی غاریں پالیں، انہیں کوئی غاریں مل جائیں یا کوئی ٹھکانے کی جگہ مل جائے. او مدخلن، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ مل جائے. لولوا الیہ وہم یجمحون، لولوا الیہ تو وہ اس کی طرف پھر جائیں گے، وہ اس جگہ کی طرف پھر جائیں گے. وہم یجمحون، اور وہ الٹے پہنچ جائیں گے. اگر یعنی منافقین کو اگر کوئی سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو وہ الٹے پاؤں اس کی طرف بھاگیں گے. وَمِنْهُمْ، اب آیت نمبر 85 کے اندر منافقین کی ایک بڑی بری حرکت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرنا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من یہاں پر بعض کے معنی میں ہے، اور ان میں سے بعض، مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو آپ کی عیب جوئی کرتا ہے. من جو یلمزو عیب لگاتا ہے، کا آپ پر، فی صدقات کس بارے میں؟ صدقات کے بارے میں، صدقات کے بارے میں آپ پر عیب جوئی لگاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیا، اس چیز کو نہیں دیا. نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. جیسے ایک آیا ذوالخویسرہ آ کر کہنے لگا کہ اعدل یا محمد، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ویحک، تو ہلاک ہو جائے. ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اس روئے زمین پر کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا. یعنی اگر وقت کا رسول جو اللہ کا سب سے قریبی ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر وہ دیے جائیں، فعل مجہول پیسیو وائز، فعل ماضی پیسیو وائز، فَإِنْ أُعْطُوا، پس اگر وہ دیے جائیں، مِنْهَا، ان صدقات میں سے، ہاں کی جو پروناؤن ہے ضمیر صدقات کی طرف لوٹ رہی ہے، ردو تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، يُعْطَوْا فعل مضارع ہے اور پیسیو وائز ہے فعل مجہول. وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر وہ نہ دیے جائیں، مِنْهَا، ان صدقات میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو تب وہ غصے ہوتے ہیں. دیے جائیں، انہیں مال مل جائے تو راضی ہے، مال نہ ملے تو غصے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ، اور اگر وہ، ردو راضی ہو جائیں، ماں جو، آتاہم اللہ، اللہ نے انہیں دیا ہے. آتا فعل ماضی ہے نا، آتا یؤتی، اسی سے ایتاء الزکاۃ، زکات دینا. جو آتا دیا ہے، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں، وقالو، اور کہیں، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. سیؤتین اللہ، سا ان قریب، یؤتی، آتا جو فعل ماضی گزرے نا اس کا فعل مضارع ہے، یؤتی، ان قریب دے گا ہمیں، نہ ہمیں، ان قریب دے گا ہمیں، اللہ اللہ، من فضل، اپنے فضل سے، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا. ورسولہ، اور اس کے رسول، انا، بے شک ہم، اللہ، اللہ کی طرف، راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. یعنی کاش کہ ایسا ہوتا، ایسا ہوا نہیں لیکن کاش کہ ایسا ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول جو ان کو دیتے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور وہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف ہی راغب ہیں. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کو بیان کر دیا. زکوٰۃ کے 8 مصارف، یہ بڑا طویل ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر غالباً میرا 1 گھنٹے کا ایک لیکچر بھی ہے.
صرف اس ایک آیت پر زکوٰۃ کے 8 مصارف کے بارے میں. یہاں پر میں اس کی سمری، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جن مصارف کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یاد رکھیں جو صدقہ مطلب ایک ہوتی ہے آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ آپ جس کو دیجئے، جس مرضی کو دیجئے، جو مستحق ہے جو نہیں مستحق آپ اس کو دیجئے. لیکن ایک ہے فرضی زکوٰۃ. فرضی زکوٰۃ مطلب جو آپ کے مالوں پر 1 سال گزرنے کے بعد اور آپ کا مال نصاب کو پہنچنے کے بعد، چاہے وہ سونا چاندی ہے یا نقدی ہے یا مال تجارت ہے یا گندم کھیتی باڑی وغیرہ ہے، اگر یہ جو زکوٰۃ ہے فرضی زکوٰۃ، یہ صرف اور صرف 8 طرح کے اصناف ہیں، 8 طرح کی قسمیں ہیں جن کو دی جا سکتی ہے. 8 طرح کی اقسام ہیں جن کو یہ فرضی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کو دینا جائز نہیں ہے. جو فرضی زکوٰۃ ہے جو سال کے بعد آپ اپنے مالوں میں دیتے ہیں، اور اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں، اگرچہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ کے مال پر سال پورا ہو گیا تو آپ زکوٰۃ دیں گے. اللہ نے فرمایا انما الصدقات، وہ 8 مصارف سنیے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. انما الصدقات، بس یہ جو صدقات ہیں، صدقات سے مراد یہاں فرضی صدقات مطلب زکوٰۃ. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ سب سے نمبر 1 نمبر نیچے لکھے ہوئے ہیں للفقراء. للفقراء، فقراء کے لیے. 8 کو دینا لازم نہیں، ان 8 میں سے کسی ایک کو دے سکتے ہیں. مطلب ان 8 کے باہر کسی کو نہیں دینی، ان 8 کے اندر ہی کسی نہ کسی کو دینی ہے. زکوٰۃ صدقات کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقراء کے لیے. والمساکین، اور مساکین کے لیے. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں 8 کا، اس کے بعد تفسیر کی طرف آتے ہیں. فقراء کے لیے، مساکین کے لیے نمبر 2. نمبر 3 والعاملین علیہا، اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے. عامل ورکر کے معنی میں، جو اس کے ورکرز ہیں، مطلب اسلامی حکومت میں جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں وہ اس زکوٰۃ کی رقم سے خرچ کر سکتے ہیں اپنے اوپر، ان کے لیے بھی وہ جائز ہے. والعاملین علیہا، اور اس پر جو کام کرنے والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے. وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، قرض داروں کے لیے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. وابن السبیل، اور مسافر. تو یہ 8 اصناف ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کے علاوہ فرضی زکوٰۃ کسی کو دینا جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ، اور اللہ علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے. اور اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. چلیے جی اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. مختصر، فقراء مساکین دونوں کی تعریف کی گئی. فقراء وہ جو سوال نہیں کرتا، محتاج ہوتا ہے. مساکین، مسکین کی جمع وہ جو سوال کرتا ہے. دونوں کے اندر محتاجی کا عنصر ہے، جو محتاج ہے. فقراء بھی اور مساکین بھی جو محتاج ہیں. اب دیکھیں محتاج کا کیا مطلب ہے. محتاج کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، اس کے پاس اس کی گزر بسر کے لیے بھی خرچ نہیں ہے. مطلب بعض اوقات اس کی باقاعدہ تنخواہ ہوگی، اس کی کمائی ہوگی، وہ کما رہا ہے، صحت مند ہے، کما رہا ہے، لیکن پوری محنت کرتا ہے، لیکن اس کی وہ کمائی پورا مہینہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی. فضول خرچی نہیں کرتا، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی وہ کمائی اس کے اور اس کے اہل و عیال کی گزر بسر کے لیے کافی نہیں ہوتی. ایسے اشخاص بھی فقراء مساکین کے حکم میں آئیں گے، جن کے پاس آج کا کھانا ہے، کل کا کھانا نہیں، یا مہینے کے شروع کا کھانا ہے، مہینے کے آخر کا کھانا نہیں ہے. یہ فقراء مساکین کے حکم میں ہی آئیں گے، چاہے وہ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کا ادارہ ہے، جو لوگ ہیں، وہ جو مینجمنٹ ٹیم ہے، وہ بھی زکوٰۃ سے خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو نرم کرنے کے لیے. مطلب ایسے لوگ کہ جن کے دل اسلام کے لیے بڑے نرم ہے. وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہے.
تو ان کو زکوٰۃ دیجیے اگر وہ مستحق ہیں، وہ مزید دین اسلام کے قریب آ جائیں گے، وہ مزید دین اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ یا پھر ایسے لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کو زکوٰۃ دیجیے، وہ مزید دین اسلام ان کے دلوں میں پختہ ہو جائے گا تالیف قلب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ وفر رقاب، غلام آزاد کرنے میں، کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرنے کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، غارمین کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اب وہ قرض اس نے چاہے تو اپنی جان کے لیے لیا ہو، یا پھر وہ قرض اس نے کسی دو اشخاص کو یا دو قبیلوں کو یا دو خاندانوں کو راضی کرنے کے لیے لیا اور اس کے کچھ مال اس میں خرچ ہو گیا ہو، تو وہ اس کو بھی ادا کرنے کے لیے، اس بوجھ سے نکلنے کے لیے وہ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ والغارمین، قرض کے بوجھ تلے جو دب چکا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے جی، جہاد۔ اور یہ جو ساتواں عنصر ہے نا فی سبیل اللہ، اس کے اندر بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ وسعت ہے بعض علماء کے نزدیک۔ آپ جو مدارس کے ساتھ یا دینی اداروں کے ساتھ یا دینی کاموں کے ساتھ بعض اوقات یا ویلفیئر کے کاموں کے اندر جو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، تو وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہ اس عنصر کے اندر جو علماء اجازت دیتے ہیں، اس عنصر کے اندر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ساتواں مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ وابن السبیل، اور مسافر، مطلب ایک بندہ سفر کی حالت میں ہے، اس کے پاس اس کا زاد راہ پیسے ختم ہو گئے، اگرچہ وہ خود زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ تو خود زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہے، لیکن اس کی رقم وہاں پر ہے کہ وہاں سے وہ رقم منگا نہیں سکتا، سفر کے اندر ہے، زاد راہ ختم ہو چکا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ بعد میں اسے واپس لی جائے، زکوٰۃ کی رقم اس کے تعاون کے لیے اس کو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ قرض کس مقصد کے لیے لیا جائے؟ وہ قرض جو ہے وہ کسی جائز مقصد کے لیے ہی لیا جائے، ظاہر بات ہے، کسی ناجائز کام کے لیے یا سود وغیرہ کے لیے جو قرض ہے اس کو اتارنے کے لیے زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ ایک حرام چیز پر معاونت ہو جائے گی۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے یہ 8 مساری بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ باقی میں نے جیسے کہا کہ صرف اس ایک آیت پر تقریباً میرا 1 گھنٹے کے قریب کا لیکچر ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جی، آج کی آخری آیت اور آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، منافقین کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے، اچھا یہ جو سوالات ہیں نا ماں باپ یا بہن بھائیوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کو، وہ بہن بھائی جو آپ کی کفالت میں نہیں ہے، آپ کی کفالت کے اندر نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ ماں باپ کو نعوذ باللہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھیے وہ تمام اشخاص جن کی کفالت آپ کے ذمہ فرض ہے، آپ کی اولاد، آپ کے پوتے پوتیاں، وہ بھی آپ کی اولاد کہلاتے ہیں، یا آپ کے باپ، آپ کا دادا دادی، ماں، نانا نانی، یہ تمام آپ کے جو باؤ اجداد ہیں، ان کی اہتمام کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اپنے پاک مال میں سے ان کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کی مدد کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا تھا کہ انت و مالک لیبیک، تو اور تیرا مال اصل میں تیرے باپ کی ہی تو ملکیت ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی میں نے جیسے کہا کہ وہ تفصیلی تمام باتیں اور سوال و جواب بھی اس لیکچر کے اندر موجود ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ اب منافقین کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، کیا کہہ کر؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، یعنی منافقین میں سے، الَّذِينَ، جو يُؤْذُونَ، تکلیف دیتے ہیں نبی یا نبی کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، کیا کہہ کر؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کیا؟ هُوَ أُذُنٌ، وہ کان ہے۔ اذن کان کے معنی میں ہے، تو مطلب کیا؟ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ منافقین ایسی باتیں کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی باتیں سننا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور نرمی تھی کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بھی آتی اور رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے کر کے کچھ کہنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات تسلی کے ساتھ سنتے۔ قل،
کہہ دیجئے اذن خیر لکم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، یہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یؤمن باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں، یؤمنو وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، ویؤمنو اور وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، تو پہلا جو لفظ ہے یؤمنو وہ ایمان کے معنی میں ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ یقین کے معنی میں ہے۔ ویؤمنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھتے ہیں للمؤمنین مومنین کے لیے، ورحمۃ اور رحمت ہیں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ جو یؤذون تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا یہ 5 صفحات الحمدللہ ہم نے مکمل کیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ یقین جانیے آپ اگر 5 صفحات کو دہرائیں تو آپ کے صرف، میں یعنی گارنٹی دیتا ہوں، آپ کا صرف آدھا گھنٹہ لگے گا، صرف آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ان کو یاد کیجئے، ان کو دہرائیے، اس کو بار بار ریویژن کیجئے، آپ کا انشاءاللہ یہ ترجمہ پختہ ہوتا جائے گا۔ آپ قرآن مجید کے اندر اتنا پختہ ہوتے جائیں گے، جتنا قرآن مجید کے اندر پختگی آئے گی آپ کے باقی معاملات کے اندر اتنی ہی پختگی آتی جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔